السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فیصل عباسی ایٹ 11۔ پاکستان کے لیے آج کا دن تاریخی ہے کیونکہ پاکستان کے آج نئے آرمی چیف آئے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، اور انہوں نے کمان سنبھال لی ہے اور پاکستان کے عظیم سپہ سالار سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے اپنی ذمہ داریاں جنرل قمر جاوید باجوہ کو دے دی ہیں۔ یقینی طور پر اب بہت سے تبصرے ہوئے ہیں نئے آرمی چیف کے لیے چیلنجز کیا ہوں گے، پاکستان کے اندر جو حالات ہیں، جو دہشت گردی کو لے کر معاملات ہیں، اس سے متعلق کون سی ذمہ داریاں ہیں جو بہت احسن طریقے سے نبھانی ہوں گی قمر جاوید باجوہ کو، اور یہ دن خاصی اہمیت رکھتا ہے۔ دوسری جانب آج کا دن اس لیے بھی اہمیت رکھتا ہے کہ کل یعنی اب سے 1 گھنٹے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو بنے ہوئے 49 سال ہو جائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی 30 نومبر کو اپنا 49واں یوم تاسیس منا رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی 30 نومبر 1967 کو اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو اس کے فاؤنڈر تھے، اس کے بانی تھے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بھٹو خاندان کے پاس رہی، شہید بے نظیر بھٹو تک۔ اس کے بعد آصف زرداری اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری اس پارٹی کے چیئرمین ہیں، جبکہ ان کے والد محترم شریک چیئرمین ہیں۔ ہم تذکرہ کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں پھر سے فعال ہونے کے لیے سرگرداں ہے، اور تنظیمی کمیٹی جو ہے اس کو بھی تشکیل دیا گیا ہے۔ قمر زمان کائرہ کو پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کرتا دھرتا بنایا گیا ہے۔ 2013 کے الیکشن میں جس طرح پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے، بلوچستان سے پاکستان پیپلز پارٹی کو وائٹ واش ہوا، اس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو عوام اس طرح نظر انداز کر دیں۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کیا ناراض جیالوں کو منا پائے گی، اور ان کو منانے کے لیے کون سی غلطیاں ہیں جن سے سبق سیکھنا ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کو؟ اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے اندر، بالخصوص سندھ کے جو دیہی علاقے ہیں ان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی کو اگر دیکھا جائے تو اس کارکردگی کو بنیاد بناتے ہوئے کیا پاکستان کے عوام، دیگر صوبوں کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی پر، آصف علی زرداری کی قیادت پر، بلاول بھٹو زرداری کی قیادت پر پھر سے اعتماد کریں گے؟ بہت بڑا سوال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سندھ کے اندر کارکردگی ہے اس کی ایک مثال آپ 7 نیوز کی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ بچہ ہے انیس الرحمان، 6 سال اس کی عمر ہے، سکھر کا یہ رہنے والا ہے، اور یہ بچہ اغوا کر لیا گیا ہے۔ اس کے والد محمد عظیم کا یہ کہنا ہے کہ اس بچے کو وہاں کے پولیس جمعدار نے اغوا کیا ہے، اور بعد میں اس نے فون کر کے محمد عظیم کو کہا ہے کہ 25 لاکھ روپے دو اور اس کے بعد آپ اس بچے کو لے جا۔ دوسری جانب یہ وہ کلپ ہے، ایس پی توقیر ہیں جو آئی جی سندھ کی ہدایت پر پریس کلب کے سامنے جب محمد عظیم اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہ احتجاج کر رہا ہے تو ایس پی توقیر یہاں پر پہنچے، اور اس محمد عظیم نے پولیس افسر کے پاؤں چھوئے ہیں۔ یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے، اس طرح کے مسائل، اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو نظر آتی ہیں، بالخصوص اندرون سندھ میں نظر آتی ہیں، جہاں سرکاری افسران کے، جہاں ارباب اختیار کے پاؤں چھوئے جاتے ہیں۔ اس کلپ میں کیا گفت و شنید ہو رہی ہے ذرا وہ بھی جان لیجیے۔ سکھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ادھر مسئلہ ہوا آپ نے مجھے بتایا ٹھیک ہے تانے ریکارڈ میں ورتو مومنٹ کاپی ہے ٹھیک ہے تانے نمبر لکھو ٹھیک ہے بابا سکھر۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی کا یہ ایک مظہر ہے جو آپ نے دیکھا ہے۔ اسی سے متعلق بات کریں گے، اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ممبر نیشنل اسمبلی شاہدہ رحمانی صاحبہ، ان کے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار میجر ظہیر صاحب۔ شاہدہ صاحبہ پہلے آپ کی جانب آؤں گا، پنجاب میں دیگر صوبوں میں پیپلز پارٹی فعال ہو رہی ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی بالخصوص تعلیم کو لے کر، صحت کو لے کر اور دیگر مسائل کو لے کر اتنی تسلی بخش ہے کہ آپ اب کی بار پورے پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی فعال ہو سکتی ہے؟ آپ نے یوم تاسیس کے اوپر یہ پروگرام کیا، اور میں سب سے پہلے تو یوم تاسیس کی پورے قوم کو اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اس پروگرام کے توسط سے مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اور کیوں نہ میں مطمئن ہوں، آپ نے کل دیکھا کہ وہ پی ایم ایل این کے جو منسٹر تھے حکیم بلوچ صاحب، وہ پارٹی اب سے چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے،
الیکشن کنٹیسٹ کیا اور ضمنی انتخابات بائی الیکشن جو کہ فوج کی نگرانی میں ہوئے اس میں 80,000 سے زائد ووٹ لے کے کامیاب ہوئے. یہی میں سمجھتی ہوں جمہوریت ہے اور یہ جمہوریت کی کامیابی ہے کہ عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی اسپیشلی کراچی کے اندر جس کو آپ کہتے ہیں جی کراچی سے بھی وائٹ واش ہو گیا تو پاکستان سے بھی ہو گیا. آپ تو یہاں سے بیٹھ کے تجزیہ کر لیتے ہیں. آپ کا تجزیہ یہاں بیٹھ کے کرنا اور جا کے ماسس میں کام کرنا, کیونکہ ہم لوگ ہیں سیاسی ورکر, ہم لوگ جاتے ہیں ماسس میں کام کرتے ہیں, ہم جاتے ہیں غریبوں کے پاس کرتے ہیں کیونکہ ہم خود غریب ہیں, ہم غریبوں ہی سے تعلق رکھتے ہیں اور پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ ہم غریب ورکر کو پارلیمنٹ کے اندر بھیج کر ان کی نمائندگی دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ سندھ کے اب مجھے آپ میں جب آپ بات کر رہے تھے جب آپ بات کر رہے تھے ایم این اے جو غریب ہیں وہ بھی کرتاؤں دھرتاؤں کے پاؤں چھوتے ہیں. میں جب آپ بات کر رہے تھے میں نے آپ کی بات غور سے سنی, اب مجھے بات کرنے دیں, انٹرپٹ نہ کریں. جی یہ کامیابی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, آپ لوگ اس سے پہلے بھی کہتے رہے کہ جی سندھ سے ہم بلدیاتی انتخابات میں ناک آؤٹ ہو جائیں گے, ہماری کارکردگی خراب ہے, ہم نے سندھ پر بات کر دیا, ہم نے یہ کر دیا. لیکن الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر جس طریقے سے پہلے ووٹ تھے اس سے زیادہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے. وہ آپ نے کہا کہ جی پنجاب ٹھیک ہے, ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے. شاہدہ صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گا, میں آپ کو موقع دوں گا. ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے اور سندھ کے اندرون سندھ کے عوام کے مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ عوام میں رہتے ہیں, آپ نے کہا آپ عوام میں رہتے ہیں. میں آپ کی بات مانتا ہوں, میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ ہم اسٹوڈیو میں بیٹھ کے تجزیہ دیتے ہیں. میں آپ کی بات مانتا ہوں. میں ایک ایسے صحافی کے پاس جا رہا ہوں, میں ایک ایسے میڈیا ورکر کے پاس جا رہا ہوں جو اندرون سندھ کا رہنے والا ہے, سندھ میں پلا ہے, سندھ میں بڑا ہے, اور وہ بتائے گا. امتیاز ساڑیو آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ بتائیے گا کیا سندھ کے اندر گزشتہ کئی سالوں میں واقعی بالخصوص اندرون سندھ کے عوام کے مسائل کم ہوئے ہیں؟ فیصل, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا, اور میں شاہدہ رحمانی صاحبہ کا جو انہوں نے کچھ پوائنٹس بتائی ہیں ان کے جوابات دینا ضروری سمجھتا ہوں. کہ شاہدہ صاحبہ نے کہا ہے کہ آپ تو فیلڈ میں جائیں اور ہم غریبوں کے پاس جاتے ہیں, تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق ایسے علاقے سے ہے جہاں جس کو سیاہ سیلاب کہا جاتا تھا. 70 کی دہائی میں شہید ذوالفقار علی بھٹو اس گاؤں میں کشتی پہ چڑھ کے آئے تھے, اور اس علاقے سے جہاں ایک ٹائم کی روٹی بڑی مشکل سے لوگ کھاتے ہیں. اور یہ میڈم جو کہہ رہی ہیں کہ آپ اینکر جائیں تو سب سے زیادہ میڈیا ورکر ہی غریبوں کے پاس جاتے ہیں, پیپلز پارٹی والے بہت اب کم جا رہے ہیں, کیونکہ تمام سندھ کے وڈیرے کوئی سردار ایسا نہیں ہے جو پیپلز پارٹی میں اب شامل نہیں ہے. بے نظیر صاحبہ نے ان سرداروں سے ٹکر کھا کے الیکشن لڑی تھی, یہ ان سرداروں کو شامل کر کے ووٹ بینک بنا رہے ہیں. ان سے اندازہ لگتا ہے کہ ان کا ووٹ بینک ختم ہو رہا ہے, جس کو یہ بحال کرنے کی کوشش اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ووٹکی سے ماہروں کو شامل کیا گیا ہے, جو ان کو برا بھلا کہتے تھے, جو بی بی کے کٹر دشمن تھے, ان کو انہوں نے شامل کیا ہے. رہی بات حکیم بلوچ صاحب کی جیتنے کی, تو ارباب رحیم کا دور ان کو یاد آنا چاہیے, جب نگراں جو ضمنی انتخابات میں پورا صرف پارٹی نے ہارا تھا. تو یہ نگران جو سیٹ اپ ہوتا ہے یا پھر جو یہ ضمنی انتخابات ہوتے ہیں, یہ وہ جماعت جیتتی ہے جو حکومت میں ہوتی ہے. اچھا امتیاز میں ذرا اس پہ آؤں گا. مجھے اس بچے کا انیس الرحمان کا معاملہ تو بتائیں, اس کے والد کو کس نے فون کیا ہے؟ خورشید شاہ کے علاقے کا یہ رہنے والا ہے, قائد حزب اختلاف ہے وہ. یہ دیکھیں, یہ سکھر کے شہر بالکل دریا کے کنارے پر ہے, روہڑی شہر, اور جو وہاں کے یہ رہائشی ہیں تو خاندان سے تعلق رکھتا ہے. اس کا 6 سال کا بچہ ہے, تو جمعدار ہیں وہیں کے ہی تھانے کے, جنہوں نے اغوا کیا ہے. مبینہ طور پر 25 لاکھ روپے اس سے مانگے جا رہے ہیں. یہ معاملہ بھی آج اس لیے میڈیا پہ آیا ہے کہ تحریک انصاف کے رکن کرم شیر زمان وہ ان کے پاس آئے تھے, اور انہوں نے آئی جی سندھ کو بتایا. آئی جی سندھ نے جس ایس پی صدر کو بھیجا ہے وہ تو اسپیشل پاس مرشد لگ رہے تھے, اور ان کے پاؤں پر یہ بندے گر رہے تھے. ایک طرف خواتین کے ہاتھوں میں کلام پاک تھا, وہ ورد کر رہی تھی کراچی پریس کلب کے باہر, اور دوسری طرف ایس ایس پی صاحب جو نوجوان کمیشن آفیسر ہیں وہ آئے ہیں, اور انہوں نے ان سے جب بات چیت کی ہے تو یہ جو بزرگ ہیں یہ بار بار ان کے پیروں پر گر رہے ہیں, اور ایس ایس پی صاحب کسی مرشد. ٹھیک, امتیاز میں آپ کی طرف آتا ہوں. خرم شیر زمان صاحب سے بھی ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میجر صاحب, سر پیپلز پارٹی پنجاب میں اور دیگر صوبوں میں فعال ہونا چاہ رہی ہے, لیکن سندھ کے اندر کارکردگی آپ سمجھتے ہیں دیگر صوبوں کے عوام اگر دیکھیں تو وہ ناراض جیالے پھر سے مان پائیں گے, پھر سے وہ جیو بھٹو کے نعرے لگائیں گے؟ تھینک یو ویری مچ فیصل.
دیکھیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو پچھلے 10-20 سال سے یہ پاور میں رہی ہے سندھ میں، اور اس کے علاوہ فیڈرل میں پنجاب میں بھی کافی سیٹیں تھیں، اور لاسٹ ٹائم جو ان کا کلین سویپ ہوا ہے یہاں سے، کیا یہ پنجاب میں ریوائیو کر پائے گی؟ یہ ایک بہت بڑا اور اہم کویشچن ہے جس کے لیے ان کو بہت محنت کرنی پڑے گی، وچ آئی ڈونٹ تھنک سو. ہاں انلیس پی ٹی آئی بہت زیادہ ڈاؤن ہو جائے تو شاید میں بھی شاد و نادر کچھ ایک آدھی سیٹ وغیرہ لیا جا سکتی ہے. چند ایک اگر آپ دیکھیں جو مخدوم احمد محمود وغیرہ کی جو سیٹس ہیں یا چند ایک سیٹس، اس کے علاوہ پنجاب میں کوئی چانس نہیں ہے. جہاں تک رہا سندھ کے اندر، دیکھیں سندھ کے اندر ایک ابھی آپ لٹریسی ریٹ کی بات کر رہے تھے، دیکھیں جس طریقے سے ڈکٹیٹرشپ ہمارے ملک سے ختم ہوتی جا رہی ہے، اسی طریقے سے جو پارٹیز کی ڈکٹیٹرشپ ہے اس کا بھی ختم ہونا بہت ضروری ہے. ابھی دیکھیں کوئی بھی محترم یا محترمہ جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا مسائل ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ سچ نہیں بول پاتے، جو حقیقت ہوتی ہے وہ اس کو بیان نہیں کر پاتے. اگر آپ سندھ کے جو انٹیریئر سندھ کے حالات ہیں، ابھی یہ سکھر کی اگزامپل دیکھیں، آپ لا اینڈ آرڈر کی اگزامپل دیکھیں، اگر آئیڈیل گورنمنٹ ہوتی سندھ کے اندر تو رینجز کبھی کی جا چکی ہوتی، پولیس جو ہے قانون نافذ کرنے والے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ فعال ہو چکے ہوتے، اور ہر ایک آدمی جو غریب آدمی ہے انٹیریئر سندھ میں ہو یا حیدرآباد میں ہو تو ان کو اچھے طریقے سے انصاف کی توقع ہو. تو باقی جو جگہیں ہیں آپ بلوچستان میں دیکھ لیں، کے پی کے میں دیکھ لیں، وہاں بھی کوئی ایسا کوئی دور دور تک نظر نہیں آتی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں آصف زرداری ایک دانشمند پولیٹیشین ضرور ہے، آلدو ان کی جو ریپوٹیشن جو ہے کوئی ڈفرینٹ کویشچن ہے اس پہ، وہ بھی جانتے ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی جانتے ہیں، وہ فوکس کر رہے ہیں سندھ پہ کہ کم از کم جو سٹیٹس کو ہے سندھ میں جو وہ برقرار رکھ سکے. ادروائز اگر پنجاب کی صورتحال شاہدہ صاحبہ کون ہے کرتا دھرتا، آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری؟ دیکھیے اٹس ناٹ یور میٹر کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈاؤن ہو رہی اپ ہو رہی، یہ پارٹی لیڈرشپ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا لیڈر جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی، اگر آپ مجھے بات کرنے دیں گے تو پولیس والوں پہ الزام لگے کہ وہ بچے اغوا کرتے ہیں، وہ 25 لاکھ تاوان مانگتے ہیں، یہ میرا میٹر ہے، یہ میرا میٹر ہے، عوام کے مسائل کو اجاگر کرنا میرا میٹر ہے. لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ یہ میرا میٹر نہیں ہے، آپ یہ نہ کہیں کہ یہ میرا میٹر نہیں ہے، آپ یہ نہ کہیں کہ یہ میرا میٹر نہیں ہے، یہ میرا میٹر ہے، یہ پاکستان کے عوام کا میٹر ہے، پاکستان کے عوام آپ کو ووٹ دیتے ہیں. اگر آپ بات کرنے نہیں دینا چاہتے یہ کون کیجئے، آپ بات کیجئے، کیجئے بات، میں جواب دوں گی. کیجئے بات. پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر جناب آصف علی زرداری صاحب ہیں. یہ پارٹی ہم سب کی پارٹی ہے، یہ جیالوں کی پارٹی ہے، یہ شہیدوں کی پارٹی ہے، اس پارٹی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. یہ غریبوں کی ہے، یہ مزدوروں کی ہے، یہ کسانوں کی ہے، اس میں سب کو نمائندگی دی جاتی ہے جب ہی ووٹ ملتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو 96-7-8 میں بھی ختم کرنے کی کوشش کی گئی جب پارٹی 18 سیٹیں لے کے آئی، جب بھی پارٹی زندہ ہوئی، جب بھی پارٹی، اور یہ 2013 کے انتخابات نہیں تھے. اس کو میں نہیں مانتی، لیکن ہم نے جمہوریت کی بحالی کے لیے اس کو مانا. کیا پیپلز پارٹی الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا حق نہیں رکھتی تھی؟ کیا پرائم منسٹر پاکستان جو تھا، اس کا بیٹا جو کینڈیڈیٹ تھا، اس کو اس پنجاب میں کڈنیپ نہیں کیا گیا؟ کیا سلمان تاثیر کے بیٹے کو یہاں سے کڈنیپ نہیں کیا گیا؟ کیا پیپلز پارٹی کو الیکشن کنٹیسٹ کرنے دیا گیا؟ وہ تمام جمع اس وقت لا اینڈ آرڈر کس کے پاس تھا؟ پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی، اس وقت لا اینڈ آرڈر کس کے پاس تھا؟ ٹرائل کیا گیا. آج کیا کچھ نہیں ہو رہا، پنجاب دہشت گردوں کی پناہ گاہ بنا ہوا ہے. آج اسی پنجاب کے اندر اگر کل چمبا ہاؤس کے اندر ایک شاہدہ صاحبہ آپ بات اس کی کریں کہ جی وہاں پہ وہ یہاں پہ روز 14 لاشیں گرا دیتے ہیں ماڈل ٹاؤن میں. محترمہ شاہدہ رحمانی صاحبہ، آپ سے ایک سوال کا جواب دے دیں. یہ جو بچہ انیس الرحمان ہے جی، اس کے معاملے کو لے کر آپ کی گورنمنٹ کیا کرے گی؟ کیا اس کے باپ کو انصاف ملے گا؟ جہاں اس کے گھر والے ایک جانب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سڑک پہ بیٹھے. جب بھی سندھ میں یا کہیں بھی کراچی میں اس طرح کے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اس طرح کے واقعات میں ان کی انکوائری بھی کرائی گئی
اور جو ذمہ دار ہیں ان کو سزائیں بھی دی گئی. یہ ماڈل ٹاؤن واقعہ نہیں کہ 14 افراد کو گرا دیا گیا, اس کو کوئی سزا نہیں ہوئی. یہ وہ کراچی ہے, وہ سندھ ہے جہاں پہ انصاف ملتا ہے. یہ وہ نہیں ہے پنجاب جہاں کسی کو انصاف نہیں ملتا. کل بھی یہاں چمبا ہاؤس کے اندر ایک اور کو پارٹی کی جو ممبر تھی, پارٹی کے عہدیدار تھی, اس کو مار دیا گیا. اس کے اوپر آپ خاموش, اور ایک بچے کے اوپر نہیں, ہم نہیں خاموش. شاہدہ صاحبہ ہم نہیں خاموش. ہم نے سامیہ کا معاملہ بھی اٹھایا ہے, ہر معاملہ اٹھائیں گے. کیا معاملہ اٹھایا؟ ہاں, ہر معاملہ اٹھائیں گے. مجھے ذرا امتیاز سے جاننے دیجیے. آپ کو نظر ہی نہیں آتا کہ پنجاب دہشت گردوں کی آماج گاہ ہے, 7 ہے, اور یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ملک میں, جو دہشت گردی ہو رہی اس کے ذمہ دار. میں ذرا اس کا جواب بھی لوں گا. میں ذرا اس کا جواب بھی لوں گا. مجھے ذرا امتیاز سے جاننے دیجیے. کیا جنوبی مجھے شاہدہ صاحبہ مجھے ذرا امتیاز سے جاننے دیجیے. مجھے امتیاز سے جاننے دیجیے. روڈ بن رہے ہیں وہاں تعلیم کا, سارے اسکولوں کے اندر موسٹ اسکول ہیں جہاں پر جو ایجوکیشن کا حال ہے, جو ہاسپٹلز کا حال ہے, وہ سب پوری قوم جانتی ہے. مجھے ذرا امتیاز سے جاننا دیجیے. آپ نے ایجوکیشن کی بات کی ہے. سندھ وہ واحد صوبہ ہے جس میں جو لاسٹ رپورٹ UN کی آئی ہے اس میں پہلے 60% لٹریسی ریٹ تھا, اب 56 ہے. 4% ڈکلائن ہوا ہے. امتیاز, ذرا تعلیم اور صحت کے اندرون سندھ میں کیا حالات ہیں اس کے بھی بتائیے گا. آپ تو جاتے رہتے ہیں وہاں اندرون سندھ میں, لوگوں سے ملتے ہیں آپ. فیصل, یہ اندرونی سندھ اور بیرونی سندھ نہیں ہے, یہ کراچی سے لے کر کشمیر تک ایک ہی سندھ ہے. کراچی اس کا بڑا شہر ہے, باقی اس کے چھوٹے شہر ہیں. اور میڈم جو بات کر رہی ہیں MNA ہو کر یہ قوانین اور آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہیں, بار بار یہ کہہ رہی ہیں کراچی اور سندھ, تو مجھے اس پر شدید اعتراض ہے کہ کراچی کوئی آسمان سے اترا ہوا شہر نہیں ہے, یہ سندھ کا دارالخلافہ ہے. تو پہلے تو پیپلز پارٹی کے جو شہر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کا مائنڈ سیٹ یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ کراچی اور سندھ کا الفاظ سندھ اسمبلی نے بین کیا ہوا ہے, اور سندھ اسمبلی نے پابندی لگائی ہے کہ یہ الفاظ کبھی بھی استعمال نہیں کیا جائے گا. اگر میڈم کو معلوم نہیں ہے تو اسپیکر نثار کھوڑو تھے, ان سے جا کر پوچھ لیں کہ سندھ اسمبلی نے یہ ریزولوشن بھی پاس کی ہوئی ہے اور یہ رولنگ بھی دی ہوئی ہے کہ سندھ اور کراچی تعصب پر مبنی جو لفظ ہے اس پر استعمال نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے تعلیم کی بات کی ہے اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک معصوم بچے کو بنا کر آپ کو اور شور کر رہے ہیں, تو کیا ماڈل ٹاؤن کی طرح کراچی میں بھی اور سکھر میں بھی خون ریزی ہو, لوگ مریں, تو پھر پیپلز پارٹی کہے گی کہ ہم بھی کمپیئر کر رہے ہیں اپنی حکومت کو پنجاب کی حکومت سے. تو یہ انتہائی غلط قسم کا اور غیر سنجیدہ بیان ہے اور میں اس پر یہ اعتراض کر رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ سندھ کی تعلیم کا حال آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں 7,000 کے قریب اسکول آج تک پیپلز پارٹی 8 سال میں نہیں کھلوا سکی ہے, اور اربوں روپے کی بجٹ جو آصف زرداری کے بہنوں ہی ہیں وہ کھا رہے ہیں. اس کے پاس ایک ہیں ریحان بلوچ جو ایڈیشنل سیکرٹری ہیں, اس کے پاس 21 معاملات کے چارجز ہیں, 21 پروجیکٹس ہیں ان کے, وہ ایک کرتا دھرتا ہے. نہ اس کو نثار کھوڑو ہٹا سکے ہیں, نہ جام مہتاب ظاہر ہٹا سکے, نہ سندھ کا کوئی وزیر ایسا ہے جو اس کو ہٹوا سکے. یہ ایک وزیر کی وجہ سے جام میر ہزار خان بجارانی نے مستعفی ہو گئے تھے, انہوں نے 1 سال تک وزارت حاصل نہیں کی تھی, صرف وہ فضل اللہ پیچو کی وجہ سے. یہ فضل اللہ پیچو آصف علی زرداری کے بہنوں ہی ہیں, اور سندھ کی تعلیم کو تباہ کرنے میں اس کا یہی کردار ہے جو جنرل مشرف نے سندھ کے پورے ملک کے بلدیاتی نظام کو تباہ کیا. آپ اس سے اندازہ کریں کہ جن رہنماؤں نے آمرتوں کے خلاف جدوجہد کی وہ رہنما فضل اللہ پیچو کو ہٹوانے میں ناکام رہے ہیں. زرداری صاحب روزانہ قلمدان چینج کرتے ہیں لیکن اپنے بہنوئی کو ہٹوانے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے, جو سندھ کے 7 ارب سے زائد کی بجٹ جو ہے دیواروں کی کھا رہا ہے. جی, یہ ساری امتیاز کی آواز ذرا کھول دیجیے گا. امتیاز کی آواز شاہدہ صاحب. امتیاز, یہ فیض اللہ پیچوہو والا معاملہ میں آپ سے پوچھوں گا. میجر صاحب, میں آتا ہوں, امتیاز آپ کی طرف آتا ہوں. میجر صاحب, آپ کراچی کے حالات کا بھی کچھ تذکرہ کر لیتے ہیں. ظاہر ہے کراچی دارالحکومت ہے سندھ کا, اور آج بھی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, پولیس ناکام رہی ہے. جو اسلحے کی کھیپ پکڑی گئی تھی کراچی کے علاقے میں, اور جو زمین بوس کیا گیا تھا اسلحہ ٹینک کے اندر تھا, یہ کیسی کارکردگی ہے پولیس کی کہ آپ اسلحہ پکڑ لیتے ہیں, وہاں سے آپ کو کوئی ثبوت نہیں ملا, اس کو کوئی سرغنہ نہیں پکڑا جا سکا. یہ ناکامی کا اعتراف کر لینا کیا کافی ہے؟ فیصل, یہ بدقسمتی ہے ہماری اس قوم کی کہ جو حکمران ہیں جب وہ آئیڈینٹیفائی نہ کر پائیں جو گراس روٹ لیول پہ جو پرابلمز ہیں. دیکھیں ہر سوسائٹیز کے کیا بیسک مسائلز ہوتے ہیں. سب سے بڑا بیسک مسئلہ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر ہے, دوسرا مسئلہ آپ کی ایجوکیشن ہے, اور تیسرا مسئلہ آپ کا ہیلتھ ہے. ٹھیک ہے, یہ 3 بیسک مسئلے ہیں. آپ دیکھ لیں پچھلے 25 سال سے, اتنے عرصہ دراز سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, میں ہماری بہن بیٹھی ہیں, دیکھیں
आप कितने साल से? देखें, अगर आपको लिटरेसी रेट नहीं पता मैडम, पार्लियामेंटेरियन हो के सिंध का, तो उस पर हम क्या चले, हम 2 दहाइयाँ कह लें, चले उससे क्या फर्क पड़ता है। अरसा दराज से आप पीपल्स पार्टी के गढ़ है सिंध जो है। हमारी हुकूमत है, चले माशाल्लाह बड़ी आपके पास नॉलेज है, शाबाश। चलें, आप पार्लियामेंटेरियन हैं, आपको लिटरेसी रेट का भी पता होना चाहिए। खैर, अच्छा बात ये है कि आप देखें पिछले गवर्नमेंट पिछले 10 साल तो हो गए ना जी, पिछला टेन्योर देख लें। नहीं, अभी 10 साल नहीं हुए, अभी 8 साल हुए। अच्छा, तो इस 8 साल हो गए, क्या रिजल्ट आया, साहब इसमें क्या आउटपुट आया? थे। अच्छा, इसी चीज को अगर फैसल आप देखें, इसका कंपैरिजन कर लें ना बाकी कब जगहों पे थे देख लें। मुराद अली शाह के वालिद? क्या कराची के आप मेरा अंदर इंटरव्यू लेने नहीं आई है मैम? नहीं, आप पूछ रहे हैं कि मुराद अली शाह साहब के वालिद वज़ीर आला नहीं थे। कब थे? मुराद अली शाह साहब के वालिद वज़ीर आला नहीं थे। कब थे? ये नहीं थे, इसको छोड़े आप। थे या आप कह रहे हैं कंटिन्यू तसलसल था। मैं आप जाती उस पे मत आए, बच्चों वाले सवाल मत करें। हम एक नेशनल प्रॉब्लम जो है इसको डिस्कस कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी पे इस तरीके से अटैक कर रहे हैं जिस तरीके से। मैं पीपल्स पार्टी पे अटैक नहीं कर रहा, मैं पीपल्स पार्टी पे अटैक नहीं कर रहा। अनीसुर रहमान को अगवा किया गया है, इसको कौन इंसाफ देगा? सवाल ये है, मैं निशानदेही कर रहा हूं, मेरा ताल्लुक किसी जमात से नहीं है। आप इतना तो कह सकती हैं कि मैं सिंध हुकूमत से बात करूंगी, जो मुतालिका लोग हैं उनसे बात करूंगी, इस मामले को उठाएंगे। फैसल आपसे यही कहा कि जो भी जिम्मेदार होगा उसको सजा मिलेगी और इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। सिंध हुकूमत इसमें जरा भी कोताही नहीं बरतेगी। मैं आपको इससे पहले भी यकीन दिला चुकी हूँ, लेकिन आप उसको जो है आप कह रहे हैं नहीं। आप ये ना कहें कि मैं अटैक करूं, मुझे किसी पे अटैक नहीं करना है जी। आप बात करें, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो कुछ बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो अब पार्लियामेंट में आने की बात हो रही है की जानिब से जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक भी अब ये लग रहा है कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो अब इलेक्शन लड़ेंगे। क्या बिलावल ऑपोजिशन लीडर भी होंगे? इस नुक्ते पे बात करेंगे हमारे साथ। कौमी असेंबली में जाएंगे, लेकिन क्या उनको ऑपोजिशन लीडर भी बनाया जाएगा? और तजर्बे की बात हो रही थी इससे कबल भी, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी का तजर्बा इतना है कि वो खुर्शीद शाह जैसी मुदब्बिराना बातें कर सकें, ऑपोजिशन कर सके कौमी असेंबली में? और इसके साथ साथ जुल्फिकार अली भुट्टो 1967 में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बनाया। उस वक्त से लेकर अब तक 49 साल हो चुके हैं, तकरीबन आधी सदी है। इस आधी सदी में जो क़यादत है वो नाने से नवासे तक ही पहुंची है। और ये इसी मामले पे बात करेंगे। इम्तियाज में आपकी जानिब आना चाहूंगा, ये मौरूसी सियासत का जो सिलसिला है क्या लग रहा है सिंध में ये खत्म होगा? और अगर खत्म होगा तो उसकी बुनियादी वजह क्या होगी? कैसे खत्म होगा? क्या लोग निकलेंगे बाहर? दरअसल एक तो मैं इसको थोड़ा सा तफसीली, और मेरी आवाज अगर मैडम तक जानी चाहिए ताकि पीपल्स पार्टी वाले बात सुन सकें। शाहिदा साहब सुन रही हैं आप? शाहिदा साहब आपको आवाज आ रही है इम्तियाज की? शाहिदा साहब गालिबन मुझे भी नहीं सुन रही। आपको सुन रही हूँ लेकिन इम्तियाज की आवाज आ रही है? आपकी आवाज मुझे बिल्कुल भी नहीं। इम्तियाज की आवाज लाउड कीजिए, इम्तियाज की आवाज लाउड कीजिए जी। अब आ रही है आपको आवाज? इम्तियाज बोलिए। हेलो जी 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 हाँ, मैंने आप अपने सवाल दोबारा करें कि क्या पीपल्स पार्टी सिंध में आपने कहा कि मजबूत होगी या जीतेगी, क्या सवाल था? जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि बिलावल जो हैं वो इक्तदार नाना से नवासे तक आ गया, मोरूसी सियासत का सिलसिला जारी है। आपको लगता है कि सिंध में इस मोरूसी सियासत का कलाकमा होगा? और अगर होगा तो क्या वजह होगी? देखें, एक तो ये बात तो हकीकत है कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के अलावा सिंध के लोगों से दीगर तमाम ऑप्शन छीने गए हैं, ठीक है। और सिंध के कौम परस्तों का सबसे बड़ा कसूर है कि उन्होंने ये ऑप्शन पीपल्स पार्टी को दिया कि वो सिंध के लोगों के साथ जिस तरीके से चाहें करें। आपने यही बल्दियाती इंतखाबात की जो मैडम बात कर रही थी और मैंने इतने उनको जवाबात दिए, वो एक जवाब भी उन तक नहीं पहुंचा। इसकी वजह से मैं सिर्फ दोबारा रिपीट करना चाह रहा हूँ कि बदीन जिले के अंदर एक तकरीबन 8 माह तक इन्होंने नताइज रोके रखे। क्यों रोके रखे? क्योंकि जुल्फकार मिर्जा ने वहां जीत लिया था। तमाम बदीन का जो अक्सरियती इलाका, उनके काउंसलर की वफादारियां तब्दील कराई गई, 3 बार कवानीन चेंज किए गए। और ये तमाम मामला आप सिर्फ बदीन के अंदर देखें। यही बात ये कि भुट्टो साहब से लेकर बिलावल से, तो ये तो हकीकत है कि सिंध के लोग बेनजीर साहिबा भुट्टो खानदान से मोहब्बत करते हैं। लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा होगा कि आया आसिफ जरदारी का बेटा आया। आप इससे अंदाजा करें कि बेनजीर भुट्टो के नाम पर लोग जश्न मनाते हैं, उनके नाम पर फख्र करते हैं। आसिफ जरदारी के नाम पर वो एक वोट तो क्या, एक काउंसिलर भी नहीं जीत सकते। सिर्फ ये मैं दावे से कह सकता हूं कि सिंध के लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। उनमें सबसे बड़ा कसूर सिंध के कौम परस्तों का है, उसके बाद मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ सबका है।
رہی بات یہ کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سوئپ کیا ہے، تو ارباب رحیم تھا، ایک ووٹ پر وزیر اعلیٰ سندھ بنا اور پیپلز پارٹی کا پورے صوبے سے صفایا کیا تھا. اس زمانے میں بھی ان کے چند لوگ جیت کر آئے تھے، اور ضلع ناظمی کی بات کریں تو صرف نواب شاہ اور خیرپور میں نفیسہ صاحبہ جیت سکی تھی، جبکہ نواب شاہ میں فریال ٹالپور صاحبہ ٹاس پر جیت کے آئی تھی. تو جب حکومت ہوتی ہے اس کے دوران اگر آپ ضمنی انتخابات کراتے ہیں تو یہ حکومتی پارٹی جیتتی ہے. یہ حکیم بلوچ اگر جیتا ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ اسی طریقے سے ایم کیو ایم بھی جیت گئی تھی اپنے تحریک انصاف کے سامنے سے. تو یہ کوئی اتنا کرائیٹیریا یا یہ کوئی فارمولا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس بڑا ووٹ بینک ہے. رہی بات یہ کہ جن وڈیروں کے خلاف بے نظیر صاحبہ نے جہاد کیا، انہی وڈیروں کو پیپلز پارٹی اب شامل کرتی جا رہی ہے. آپ امتیاز شیخ کو دیکھیں، مہر سرداروں کو دیکھیں، کون سا ایسا سردار ہے سندھ کا جو اس وقت پیپلز پارٹی میں نہیں ہے؟ شاہدہ صاحبہ آپ امتیاز میں آتا ہوں آپ کی طرف. شاہدہ صاحبہ آپ رسپونڈ کریں گے؟ جی ابھی آپ نے یہ کہا کہ تمام 2013 کے انتخابات کے اندر تمام سیاسی جماعتوں نے سندھ کی جتنی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی اگینسٹ جماعتیں تھیں ان کا اتحاد بنا. فنکشنل لیگ نے بڑے بڑے جلسے کیے، اس کے اندر تمام سیاسی جماعتیں، قوم پرستیں سب جمع ہوئی. اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کو فتح کیا. اس کے بعد بلدیاتی انتخابات میں بھی تمام تر الائنس بنے ہمیشہ. اور آپ ایک ڈکٹیٹر کو کہہ رہے ہیں کہ ڈکٹیٹر کے دور میں جو الیکشن ہوئے، ڈکٹیٹر کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں بھی حکومت بنتے رہ گئی اور وفاق میں بھی ہمارے لوگوں کو خریدا گیا، جوڑ توڑ کی گئی. آپ اس ڈکٹیٹر کو کہہ رہے ہیں، ارباب رحیم کے دور کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بہت فیئر تھا. آپ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو پارٹی کو توڑنے کی کوششیں کی گئی، ان کو توڑ کے کس طریقے سے حکومت بنائی گئی. آپ اس دور کو کہہ رہے ہیں. آپ پیپلز پارٹی جو جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے، جس کے لیڈروں نے قربانیاں دی. آپ مورسی سیاست کی بات کرتے ہیں. اگر مورسی ہوتے تو پھر شہید مرتضیٰ بھٹو صاحب ہوتے. اگر مورسی ہوتی تو آج ان کا بیٹا ہوتا. لیکن پیپلز پارٹی کے جو ورکر تھے، جو ان کے جیالے تھے، انہوں نے دیکھا کس کے اندر قابلیت ہے. آج بلاول بھٹو کے اندر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا عکس نظر آتا ہے. آج بلاول بھٹو کے اندر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عکس نظر آتا ہے. آج اس کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے پاکستان کے عوام کو ہوتے ہیں. آج اس کے ایک الفاظ کو سننے کے لیے پورا پاکستان نکل گیا آتا ہے. امتیاز شاہدہ صاحبہ پارٹی نے کیا شاہدہ صاحبہ میں صرف یہ کہتا ہوں 18 کروڑ عوام میں اگر ایک امتیاز بول رہا ہے تو امتیاز کی کوئی ذاتی دشمنی بھی ہو سکتی ہے. شاہدہ صاحبہ امتیاز صاحب شاہدہ صاحبہ امتیاز صاحب ہو سکتی ہے. ہر شخص جمہوریت کے مجھے میجر صاحب کی طرف جانا ہے. مجھے میجر صاحب کی طرف جانا ہے. جمہوریت شاہدہ صاحبہ کہ اگر وہ کسی کا اختلاف رکھتا ہے شاہدہ صاحبہ لیکن ہمیں بھی یہ حق ہے کہ ہم امتیاز میں آتا ہوں. امتیاز میں آپ کی طرف آتا ہوں. شاہدہ صاحبہ آپ سے بھی میں پوچھتا ہوں، میجر صاحب قومی اسمبلی میں بلاول کا کردار کیا ہوگا، یا پھر یہ ریہرسل ہے اگلے 5 سالوں کے لیے، 8 سالوں کے لیے؟ فیصل دیکھیں، سب سے بڑی میرا مطلب ہے، آپ یہ دیکھیں ہمارے اندر ٹالرنس ہے ہی نہیں. کیا ہم ایز اے نیشن بن پائیں گے اگر ہم اسی طریقے سے ان جو لیڈرز کو، جو ان کی ویکنسز ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی نہ کر پائیں اور اسی طریقے سے ہم چیخو پکار پہ لگے رہیں اور ان کی فالورشپ کرتے رہیں، تو میں بڑا ہی لمحہ فکری ہے پاکستانی قوم کے لیے. اچھا، جہاں تک رہا بلاول کا، الیکشن لڑا لیں گے، کیا ہو جائے گا بلاول کو؟ کیا آئے گا؟ اس کو ایک پلیٹ فارم دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، زرداری کی طرف سے ایک سپیس دیا جا رہا ہے. لیٹ سی وہ کیش کر پاتے ہیں کہ نہیں پاتے. لیکن اگر آپ نارملی جنرلی ایک ایجوکیٹڈ کلاس جو ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں، ان کو عمران خان سے گلہ کیا ہے، پی ٹی آئی سے گلہ کیا تھا؟ وہ یہ گلہ تھا کہ دیکھیں یہ پیپلز پارٹی کی ایم این اے بیٹھی ہیں، انہوں نے بھی کہا جی ہماری 2013 میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوگی. پی ٹی آئی نے بھی یہی کہا. عمران خان سے یہی تو گلہ ہے ایک عام پڑھی لکھی کلاس کو کہ کم از کم کوئی الیکٹورل ریفارم ہی ہو جاتے. جو یہ پارٹیز، جو ماروسی پارٹیز ہیں، جن کی وراثت چلی آ رہی ہے ملٹی جو ڈائریکشنز میں سے، جو ان کی وراثت بھی ایک عجیب و غریب سی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے وہ کیا ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ اچھا الیکٹورل ریفارم نہ ہو، وہی جاگیردارہ نظام، وہی چدراہٹ، وہی جو اتھارٹیٹیو نظام ہے اس ملک کے اندر، رول کلاس کے اندر، اسی سے طریقے سے ووٹ ڈلتے ہیں، وہی نظام ہے. اس کی ریزن ایک یہ بھی ہے کیونکہ لٹریسی ریٹ کوئی ہونے نہیں دیتا. کسی نے آج تک پوچھا لٹریسی ریٹ پہ کبھی توجہ دی؟ لٹریسی ریٹ ہوگا، لوگوں کو اویئرنیس آئے گی، لوگ آئیڈینٹیفائی کریں گے کون اچھا حکمران ہے، کون برا حکمران ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھیں زرداری صاحب نے 1 سٹیپ بیک پیچھے ہو گئے ہیں.
اور بلاول کو ایک نئی فارم میں آگے لے آ کے تاکہ ایک نئے طریقے سے بیوقوف بنایا جا سکے. ریٹ والا نقطہ آف دا ریکارڈ بھی اٹھایا تھا، لیکن میرے سوال جو ہیں وہ شاہدہ صاحبہ کو اتنے سخت معلوم ہو رہے ہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ میں بیشنگ کر رہا ہوں پیپلز پارٹی کی. شاہدہ صاحبہ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا وائی اونلی بلاول، وائی اونلی زرداری، وائی ناٹ اعتزاز احسن، وائی ناٹ تاج حیدر، وائی ناٹ قمر زمان قاہرہ؟ یہ سارے لوگ کیوں نہیں آ سکتے؟ ان میں سے کوئی پیپلز پارٹی کا سربراہ کیوں نہیں بن سکتا؟ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز، پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک CAC ہوتا ہے، ایک فیڈرل کونسل ہوتی ہے، ایک صوبائی کونسلز ہوتی ہیں جہاں فیصلے ہوتے ہیں، اور سب نے ان پہ بھرپور طور پہ اعتماد کیا ہے. اور ہم چیئرمین کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری رہیں. اب رہی بات وزیر اعظم کی، آپ نے دیکھا کہ ہم نے یوسف رضا گیلانی کو بھی وزیر اعظم بنا دیا، ہم نے راجہ پرویز اشرف کو بھی وزیر اعظم بنا دیا. کوئی پارٹی کے اندر ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. ہماری پارٹی کے اندر سب کو بلا امتیاز عزت بھی ملتی ہے. موریسی کی آپ بات کر رہے ہیں، ابھی میں نے موریسی کی بات کو آپ کو کہا کہ یہ اس طرح نہیں ہے. اگر ایک ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنتا ہے یا سیاستدان کا بیٹا سیاستدان بنتا ہے یا انجینئر، تو یہ اس کو موریسی نہیں کہہ سکتے. جس میں صلاحیت ہوتی ہے وہ آتا ہے. اگر بھٹو صاحب کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹی تھی، لیکن بیٹی کے اندر 2 بیٹیاں تھیں، لیکن ایک بیٹی میں جو صلاحیت نظر آئی وہ پوری قوم نے، دنیا نے دیکھا. شاہدہ صاحبہ آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ آپ غریبوں میں جاتی ہیں، آپ ورکرز کے ساتھ ملتی ہیں، ایک پولیٹیکل پریکٹس آپ کر رہی ہیں. بالکل. دوسری جانب آصفہ ہیں، بختاور ہیں، وہ بھی جاتی ہیں، وہ عمر میں بھی آپ سے چھوٹی ہوں گی، لیکن جتنا آپ گئی ہیں شاید وہ اتنا نہ گئی ہوں. آپ سمجھتی ہیں یہ کمپیریزن ہے؟ اسی طرح خورشید شاہ اور بلاول بھٹو زرداری کا کمپیریزن ہے؟ دیکھیں فیصل، میں نے دیکھا آصفہ بی بی ہوں یا بختاور، وہ دونوں بچیاں سکون سے نہیں بیٹھتی. کبھی وہ لیاری جاری ہوتی ہیں، کبھی وہ خود شہیدوں کے اندر جاری ہوتی ہے، لوگوں میں ملتی ہیں، پروگرامز کرتی ہیں. ایک تقابل کریں نا، اگر ایک تقابل کریں، کمپیریزن کریں. آپ سمجھتی ہیں کہ جتنا آپ کا تجربہ ہے اتنا ان کا ہے؟ اگر دیکھیں، اگر ہم کچھ، انہوں نے اپنی ماں کو دیکھا، انہوں نے پورے اپنے پارٹی کے تمام MNAs MPs سب کو وہ ڈائریکٹیو دیتی ہیں کہ جی یہ کام کرنا. وہ خود جاتی ہیں، وہ اسکولوں میں جاتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں اگر کہیں گندگی کا ڈھیر ہے وہ فوراً انسٹرکشن کرتی ہیں کہ اس کو صفائی کا. وہ لیاری جیسے علاقوں میں کتنی دفعہ آصفہ اور بلاول بختاور صاحبہ جو ہیں سب وزٹ کر چکے ہیں. آپ ایسی بات نہ کریں کہ ان کے بچوں میں یہ شعور نہیں ہے. وہ ہم سے زیادہ انہوں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے کس طریقے سے ان کی ماں نے جو ہے جدوجہد کی ہے، وہ انہوں نے اپنی اس ماں نے ان کی تربیت کی ہے. ان کو دیکھیں، ان کی پیپلز پارٹی کی جمہوریت کے لیے جو کوششیں ہیں ان کو ساری قوم مانتی ہے. ان کوششوں سے کوئی معاف کیجیے گا 2 رائے نہیں رکھتا، لیکن جو عوام کے مسائل ہیں وہ بھی اپنی جگہ ہیں. امتیاز میں آپ سے جاننا چاہوں گا، بلاول بھٹو کے پارلیمان میں جانے سے کیا سندھ کی قسمت بدلے گی؟ دیکھیں، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ سندھ کی قسمت بدلے گی تو پیپلز پارٹی کی اپنی قسمت بدلے گی. میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ سندھ کے لوگوں کا حال، شاہدہ رحمانی صاحبہ جو کہہ رہی تھی کہ ہم غریبوں میں جا رہے ہیں، تو غریبوں میں ہم جاتے ہیں. ہم خود غریب گھرانے سے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ سندھ کے وڈیرے کس طریقے سے پیپلز پارٹی کو چلا رہے ہیں. ہمارا پیپلز پارٹی سے یا میرا کوئی ذاتی یا نظریاتی کوئی اختلاف نہیں ہے. میرا یہ ہے اختلاف کہ بی پی کے دور میں کرپشن کے الزام اسی آصف زرداری صاحب کی وجہ سے یا دیگر لوگوں کی وجہ سے لگے. اب پیپلز پارٹی 131 خرب روپے سندھ کے، جو آپ دیکھیں 1 خرب 31 ارب روپے صرف 2001 سال کے اندر 2015 اور 16 میں کھا گئی ہے. یہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے. میڈم مان نہیں رہی ہیں، میڈم کو صرف کراچی اور سندھ کہہ رہی ہیں، جس پر میں نے اعتراض کیا. اس تک بات میری نہیں پوچھی. امتیاز آپ ایسا کیجیے گا، ابھی انتخابات آ رہے ہیں، آپ الیکشن میں حصہ لیجیے گا. آپ غریبوں کے بہت بڑے ہمدرد ہیں. آپ الیکشن میں عوام سے ووٹ لے کر آپ وزیر اعظم پاکستان بن جائیے گا. جمہوریت اسی کو کہتے ہیں. اگر آپ اتنے غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ کو ایجوکیشن کے بارے میں بڑی معلومات، آپ سارے سب کام کر دیں گے تو آپ کو تو وزیر اعظم پاکستان بنا دے گی سندھ کے عوام. آپ آئیں عوام سے الیکشن لڑے پیپلز پارٹی کی حمایت آپ نکالیں غریب لوگوں کو. آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ آئیں، آپ کے لیے میدان کھلا ہے. آپ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں، پورا سندھ آپ کو ووٹ دے گا. آپ آئیں تو صحیح. آپ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں غریبوں کو. آپ نے اس کا علاج نہیں کروا رہی ہیں. نہیں، آپ علاج بھی کروائیں گے، آپ انصاف بھی دلائیں گے، آپ ایجوکیشن بھی دلائیں گے. آپ آئیں الیکشن. شاہدہ صاحبہ اپنی آواز اٹھا رہا ہوں نا. امتیاز نہیں کروں گا پیپلز پارٹی کے بڑے. یہی تو جمہوریت ہے. یہی کہہ رہے ہیں جمہوریت ہے. آپ بہت اچھے کام کریں، آپ آئیں. دین میں آپریشن میں آپ کو دعوت دے رہی ہوں، آپ آئیں تو صحیح.
इम्तियाज भाई मैं तो वही होता हूं, माइक मुझे ले दावत लेना, क्यों दे रही है? तनकीद मैं इम्तियाज- करना बहुत आपको आसान है। दावत इम्तियाज, देता काम हूं। करना बहुत मुश्किल है, तनकीद करना बहुत आसान है। इम्तियाज- काम करना मुश्किल है, काम शाहिदा साहिबा, इम्तियाज- उनको हल करते करते ही हल होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ बैठ के सिर्फ तनकीद करेंगे, तनकीद बराए तनकीद, शाहिदा साहिबा, जब तक हम बैठ के कामों को मिलके नहीं करेंगे। अगर आपको वाकई, अगर आप काम करने में आप भी आए, इलेक्शन लड़े, आप इलेक्शन जीतेंगे, आ जाएंगे। शाहिदा साहिबा, इम्तियाज, मैं तो अपने इम्तियाज- घाटी से कश्मीर तक की दर्द नहीं, बता रहा हूं आए, आपको। आए, बिल्कुल, इम्तियाज और शाहिदा साहिबा, आप दोनों से गुजारिश है, दोनों से गुजारिश है, मोस्ट वेलकम। इम्तियाज और शाहिदा साहिबा दोनों से गुजारिश है, यहाँ पे जाती मामलात को नहीं डिस्कस करना, आवाम का तज़किरा में करना। जाती राय नहीं है। मेरे सिंध के लोग एक एक बंदा मेरा अपना है। तो मैं कह रही हूँ ना, आपका अपना है, फिर तो आप वजीर आला सिंध बन जाएंगे। इम्तियाज, मैं जरा आता हूँ, मुझे जरा मेजर साहब से जानने दें, जितना लोगों को मुझे जरा मेजर साहब से जानने दें, आपको सब वोट देंगे और पाएंगे। मुझे जरा मेजर साहब से जानने दें। मेजर साहब, हमारी सियासी जमातों में जमहूरियत जो है वो एक जमात इस्लामी नजर आती है कि जिसके अंदर जमहूरियत है, वहां पे लोग एक माफ कीजिएगा प्रॉपर तरीके से इलेक्ट होके आते हैं, अमीर बनते हैं। अब बाकी जितनी भी जमातें, इमरान खान साहब ने भी आके इलेक्शन करवाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इलेक्शन की वजह से नुकसान हो रहा है, उन्होंने भी अबूरी सिस्टम लेकर आ गए हैं। बुनियादी वजह मौरूसी सियासत ही है, खानदानों की सियासत ही है कि वो जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं आने देती, लेकिन मुल्क में सब जमातें जमहूरियत की बात करती हैं। फैसल, मेजर साहब से फैसल, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है आपका। आप ये देखें, बदकिस्मती है ये हमारी नेशन की कि एक्चुअली जो आम आदमी है वो ऊपर आ ही नहीं पा रहा। उसकी रीज़न ये है कि पैसे की इतनी रेल पेल हो गई है, ये करप्शन का पैसा इतना इन्वॉल्व हो चुका है इस सियासत में, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, और चाहे PTI के ATM मशीन्स हों, कोई भी हो, तो पैसा हैज़ एन वेरी वेरी ट्रू इम्पोर्टेंस। तो आप ये देखिए, एक आम आदमी कैसे ऊपर आ सकता है? जब तक आम आदमी ऊपर नहीं आएगा तब तक लोगों की जो आइडेंटिफाई नहीं हो सकती जो लोगों के प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, तो आप ये देखें कि ये जो मौरूसी सियासत, ये जो पार्टीज़ के अंदर जमहूरियत है, ये कैसे आ सकती है? आप देखें, ये तरमीम पास कर देते हैं, किसी MNAs की, MPA की किसी की जरूरत नहीं होती पार्टी लीडर्स के खिलाफ एक नॉर्मल छोटी सी सीधी बात और सच्ची बात भी कर दें। तो इतनी बड़ी डिक्टेटरशिप है पार्टीज के अंदर, इनको आप जमहूरियत नहीं कह सकते। जिसको वो चाहते हैं उसको बना देते हैं। जो जितने ज़्यादा झुक के मिलेगा, जो जितने ज़्यादा अदब के साथ और पैसे दे के पार्टीज के फंड्स को इलेक्शन लड़ेगा, कंटेस्ट करेगा, वो सेनेटर्स भी बनेगा, वो गुड बुक्स में भी होगा। जो प्रॉपर प्योर वर्कर्स है वो कभी ऊपर नहीं आता। ये आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लें। जस्ट वन लाइन आंसर, टाइम खत्म हो रहा है। अब मेजर साहब की इस बात से मैं बिल्कुल डिसएग्री करूंगी, क्योंकि देखें, हमारी पार्टी के अंदर अभी लास्ट मई के अंदर पूरी तंजीम को डिसॉल्व किया गया, फिर तमाम UC और वार्ड की सतह और तमाम डिस्ट्रिक्ट की सतह पे इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए। और आज जो कायरा साहब को आपने कायरा साहब को कहा कि जी मुसल्लत कर दिया गया, नहीं, वो पार्टी के वर्कर्स की राय से उनका सिलेक्शन हुआ है। इसी तरीके से सिंध के अंदर तमाम सूबाई तंजीमें, मैं ये नहीं आपकी बात से एग्री करती कि जी यहाँ मुसल्लत किया जाता है या यहीं कर आपकी बात सुनने के बाद मुझे वो अहमद फराज का एक मिसरा याद आ रहा है कि और मेरा तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, सैनिटर बनाया जाता है, कितने सादा हैं ये लोग, सूरज को दिखाते हैं चिराग। शाहिदा रहमानी साहिबा, मेजर ज़हीर साहब, इम्तियाज शारिया साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आज हमने प्रोग्राम में जिक्र किया है बिलावल भुट्टो जरदारी फर्स्ट में आ रहे हैं। इसके साथ साथ क्या सिंध की कारकर्दगी जो है, सिंध हुकूमत की कारकर्दगी क्या दूसरे सूबों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिला बख्शेगी? क्या नाराज जयाले मानेंगे? ये बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। इसके साथ साथ सखर का 6 साला अनीसुर रहमान, जिसका वालिद मोहम्मद अजीम कराची प्रेस क्लब के बाहर बैठा है, क्या उसके दुख का कोई मदावा करेगा? और वो पुलिस एहलकार, वो जमादार जो 25 लाख रुपए तावान तलब कर रहा है बकौल मोहम्मद अजीम के, जो इल्ज़ाम वायद कर रहा है, क्या उसकी कोई सरजलिश होगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दूसरी जानिब हमारी सियासी जमातों में बदकिस्मती से ये एक ट्रेंड बन चुका है, एक रस्म बन चुकी है कि जो लीडर्स हैं वो ख़ानदानों के होकर रह गए हैं और वर्कर्स जो हैं वो उनकी खुशामद करने पर मजबूर। फैसल अब्बासी को इजाज़त।